تھی. اقوام متحدہ سے نکلنے کے بعد اسلاموفوبیا پہ بات کی، بہترین بات تھی. یکساں قومی نصاب کی بات کی، بہترین بات تھی. لیکن حضور کی گستاخی کرنے والی آسیہ ملونہ کو رہا کرنے پر اگر کوئی مجھے کہے کہ میں اس کے موقف کو درست کہوں، میں آج بھی درست نہیں کہتا، میں قیامت تک درست نہیں کہہ سکتا. ہمارے لیے ہمارے نبی اقدس سے بڑھ کر کوئی شے نہیں. اور اس سے اگلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب آپ بات کرتے ہیں کہ جناب بہتر چیزوں کا اور غلط چیزوں کا آپ نے تعین کیسے کرنا ہے، ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے کے بعد کیا یہ بات واضح نہیں ہو گئی تھی کہ ہمارے لیے سب سے پہلی ذات اگر ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پچھلے رمضان المبارک میں جب اس شاہ کے مصطفیٰ پر گولیاں چلائی گئی، آپ نے کہا ہم یورپی یونین کو ناراض نہیں کر سکتے، اور جب آپ کی جیب سے ایک خط نکلا آپ امریکہ کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے، آپ یورپ کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے. میں اس بحث کو مزید طویل نہیں کھینچنا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، چھٹی گیند، اوور کی چھٹی گیند جو امریکہ کی سازش کے حوالے سے کپتان نے عوان کے کوٹ میں ڈالی ہے، جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ فواد چودھری کی طرف سے کیا گیا، پارلیمانی کمیشن وزیر اعظم صاحب بنانے پر تیار ہے. میں مطالبہ کروں گا پنجاب کی اسمبلی کی پارلیمانی پارٹیوں کو اس کے اندر نمائندگی دی جائے. ہم وہاں بیٹھنا چاہتے ہیں، اس خط کا کٹھا چٹھا کھولنا چاہتے ہیں. ہم وہاں بیٹھ کر جوڈیشل کمیشن سے جو فیصلہ آئے اس کا انتظار کرنا چاہتے ہیں. اور میں اس بات کو واضح کر دوں، جس طرح چند دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے بھی اس بات کو واضح کیا، اگر اس خط کے نتیجے میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رجیم چینج کی بات کی گئی ہے، اس خط کے نتیجے میں یہ بات آتی ہے کہ باہر سے سازش کے نتیجے میں اپوزیشن کو حکومتی بینچوں پر بٹھایا گیا ہے، جو وزیر اعظم پاکستان کا موقف ہے وہی میری پارٹی کا موقف ہے. اگر امریکہ کی طرف سے یہ سازش ثابت ہو جائے، عمران خان تم پیچھے بیٹھ جانا، 10 قدم آگے ہم لڑیں گے، کیونکہ ہمارا ملک ہے، ہم اس کے لیے پیچھے نہیں بیٹھ سکتے. اور اگر بات امریکہ کی جاتی ہے، بطخ کے بچوں کو تیرنے کا طریقہ کوئی نہ سکھائے. ہم سے زیادہ امریکہ سے کوئی لڑا ہو تو میدان میں آئے، ہمیں پتا ہے امریکہ سے کیسے لڑا جاتا ہے. شاملی کے میدانوں میں ہم کھڑے تھے، کالا پانی کے جزیروں میں ہم کھڑے تھے. اگر آپ کو ہماری تاریخ پوچھنی ہے، شاہ ولی اللہ کے ساتھی ہم ہیں، حسین احمد مدنی کی اولاد ہم ہیں. اگر آپ کو ہماری تاریخ پوچھنا ہے، مالٹا کے جزیروں میں ہم تھے. اور آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں. اللہ کی مہربانی سے 20 سال ہمسائے ملک میں جنگ لڑ کر اگر کسی نے امریکہ کو دوڑایا ہے تو وہ بھی اللہ کی مہربانی سے آپ کے بھائی جیسے لوگ تھے اور کوئی لوگ نہیں تھے. ہمیں کوئی نہ بتائے کہ امریکہ سے کیسے لڑا جاتا ہے. ہمیں امریکہ سے بہت اچھا لڑنا آتا ہے. ہم اپنے ملک کی سالمیت پر، اپنے صوبے کی ترقی پر نہ کبھی کمپرومائز کیا ہے نہ کر سکتے ہیں. ہم کل بھی پاکستان کے لیے کھڑے تھے، ہم آج بھی پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. ہم کل بھی پنجاب کے لیے تھے، ہم آج بھی پنجاب کے لیے ہیں. ہم کل بھی سرےدار صداقت کے امید تھے، ہم آج بھی انکار حقیقت نہ کریں گے. اور آخر میں محترم سپیکر، آج ہونے والے دلخراش واقعات کو اگر میں اپنی گفتگو میں ذکر نہ کروں تو نامناسب ہوگا. مجھے بہت تکلیف ہے، مجھے بہت افسوس ہے. آج اس ہاؤس کے اندر جس طرح سے صورتحال پیدا ہوئی، جس طرح سے ایک جتھا آپ کے اوپر چڑھ دوڑا، جس طرح سے انہوں نے آپ کی اور اس ہاؤس کی عظمت کو پامال کرنے کی کوشش کی، میں سمجھتا ہوں پنجاب کی تاریخ میں اس سے بدترین دن کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کا شکر ہے دوسرے دن کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے آپ کے سر پہ سیرا ہے. آپ نے اس بدنامی کے داغ کو دھو کر رکھ دیا. آپ کے سر پہ سیرا ہے، آپ نے اس بدنامی کے داغ کو دھو دیا. اور جس جرت اور ہمت کے ساتھ آپ نے آج پنجاب کے اس ایوان کے تقدس کو قائم رکھنے کے لیے اپنے جذبات کا کڑوا گھونٹ پی کر آج اس کارروائی کو مکمل کیا، آپ لائق صد تحسین ہیں.
اور یہاں پر بات کی گئی، شاہ صاحب کی طرف سے بھی کی گئی، اور محترم وزیر اعلیٰ صاحب بھی کہہ رہے تھے اس کی ایک کمیٹی بننی چاہیے اور تمام کرداروں کو سامنے آنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سامنے میرے نبی کا نام لکھا ہو اور یہاں پہ دھما چوکڑی بجائے جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اوپر قرآنی آیتیں لکھی ہوں اور یہاں پر فحش گالیاں دی جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر درود پاک لکھا ہو اور اس ہاؤس کے تقدس کو پامال کیا جائے۔ آپ کمیٹی بنائیں اور اس کے کرداروں کو سامنے لا کر ہم ایسی عبرت بنانا چاہتے ہیں دوبارہ میرے پنجاب کے اس ایوان کے تقدس کو پامال کرنے کی کوئی جسارت نہ کر سکے۔ میرے بھائی محترم حمزہ شہباز صاحب نے پنجاب کے ترقی کے پہیے کو آگے بڑھانے کے لیے جس فکر کا اظہار کیا، میں اپنی پارٹی کی طرف سے مکمل طور پر یقین دہانی کرواتا ہوں۔ محترم حمزہ شہباز صاحب، آپ کو پنجاب کی تعمیر و ترقی کے لیے، آپ کو پنجاب کے غریبوں کو کھانا پہنچانے کے لیے، پنجاب کے اندر محروموں لاچاروں کی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے معاویہ اعظم طارق کی جہاں ضرورت ہوگی، میں اور میری پوری جماعت آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد، پنجاب پائندہ۔